بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں، اگر غریب بھی مرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ یہ خوبصورت مقولہ اس امیر ترین شخص کا ہے جو مسلسل کئی سال تک دنیا کے امیر ترین دوسرے امیر لوگوں میں پہلے نمبر پر رہے۔ 2012 میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میں کون شخص ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹ کی۔ اس نے مائیکروسافٹ کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی۔ جتنے وہ امیر ہیں اتنے ہی وہ سخی بھی ہیں۔ بہت سے ادارے ان کے تعاون سے چلتے ہیں۔ بل گیٹ بل گیٹ 28 اکتوبر 1955 میں سیٹل، واشنگٹن میں پیدا ہوئے اور دو بہنوں کرسٹی اور لبی کے ساتھ بڑھے اور پلے۔ بل گیٹ کا پورا نام ولیم ہنری بل گیٹس سوم تھا۔ ان کے والد کا نام سر ولیم ایچ گیٹس تھا جو ایک معروف استاد اور قانون دان تھے، جبکہ ان کی والدہ میری میکسویل گیٹ ٹیچر تھی اور واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ واشنگٹن وے انٹرنیشنل میں چیئرپرسن بھی تھی۔ بل گیٹ کے نانا آئی ڈبلیو میکسویل قومی بینک میں صدر اور نانی ایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل تھے۔ بل گیٹ بچپن سے ہی انوکھی طبیعت کے مالک تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے کے بجائے کوئی تنہا گوشہ ڈھونڈتے اور وہاں جا کر گم سم ہو کر بیٹھ جاتے۔ ان کی والدہ میری جب انہیں اس طرح بیٹھا دیکھتی تو پریشان ہو جاتی اور اس سے پوچھتی، بل اکیلے گم سم کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ جواب دیتا، اماں میں سوچ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سوچنے کا کام حیرت در حیرت۔ ان کی ماں اس جواب پر ہنسنے لگتی کہ میرے گھر میں یہ رستو کیسے پیدا ہو گیا۔ جب ان کا فارغ وقت کا مشغلہ گم سم رہ کر سوچنے کا ہی ہو گیا تو ان کی والدہ میری کافی پریشان ہو گئی اور انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کر کے کہا کہ وہ اس وقت پرلے ہیں اور اسے ذہنی بیماری کا خدشہ ہے۔ میں اسے دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے بچے کی بیماری جاتی رہے گی اور پھر یہی سوچنے والا بچہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آیا کہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف ہو گئی۔ جبکہ دولت کی اس پر وہ بارش ہوئی کہ دنیا کے امیر ترین افراد میں وہ پہلے نمبر پر شمار ہونے لگا۔ ایک انٹرویو میں ان کے والد سر ولیم ایچ گیٹ سے سوال پوچھے گئے تھے کہ بل گیٹ بچپن میں کیسے تھے، ان کے عادات و اطوار کیسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کسی خاص طریقے سے کی ہے۔ ان کا بیٹا اتنا ذہین کیسے ہے؟ ان کے سب سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سر ولیم ایچ گیٹ جو کہ بل گیٹ کے والد تھے، انہوں نے بتایا، میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات اسے استعمال کرنے کی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی کتابوں کا کیڑا تھا اور رات گئے تک اپنے دوست کے ساتھ مل کر پڑھتا رہتا، یہاں تک کہ جس میز پر کام کرتا تھا اسی پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ ہاں، اس میں ایک دلچسپ عادت ضرور تھی کہ جب وہ کچھ سوچا کرتا تھا جھولنے والی کرسی راکنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولا کرتا تھا، بہت تیز تیز، جیسے اسے کوئی الہام ہو رہا ہو، اور وہ ہیجان میں مبتلا ہو جاتا۔ بل گیٹ اسکول میں اکثر اپنے کلاس فیلو سے لڑائی جھگڑائی اور شرارتیں کرتے تھے جس کی شکایت گھر تک پہنچتی تھی۔ جب یہ شکایت مسلسل آنے لگی تو ان کے والد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن وہ ایک ایسے ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ ماہر نفسیات نے ان کا ٹیسٹ لیا اور بجائے علاج کرنے کے اسے کتابیں پڑھنے کو دیتا رہا اور انہیں ایسی ورزشیں کرنے کو کہا جس سے اس کے دماغ اور سوچ میں صحت مندانہ تبدیلی ہے۔ ولیم ایچ گیٹ کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کا بہت احسان مند ہوں جس نے بل گیٹ کی سوچ کا دائرہ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کے دادا جو ایک قومی بینک میں نائب صدر تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کی تھی جس میں اس کے لیے لاکھوں ڈالر جمع تھے۔ اس بنا پر بل گیٹ کے لیے اوائل عمر میں کمپیوٹر کی طرف دھیان دینا اور ایک دلچسپ مشغلہ اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اسی وقت کمپیوٹر مہنگا بہت تھا، دوسری ہر جگہ عام دستیاب نہیں تھا۔ بل گیٹ امتحان میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے۔ ابتدائی کلاسوں میں وہ ریاضی اور سائنس جیسے مضمونوں میں سب سے آگے تھے۔ ان مضمونوں میں کئی بار صنعت سے بھی نوازا گیا۔ چونکہ وہ کم عمر تھے اور ان کے مشاغل دوسرے بچوں سے مختلف تھے، لہٰذا ابتدائی تعلیم کے بعد اس کے والدین نے انہیں لیک سائڈ کے ایک
چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کر دیا جس کا نام واشنگٹن میں عزت و توقیر سے لیا جاتا تھا۔ اس کے اصول و ضوابط کی وجہ سے طلباء کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ شروع میں بل گیٹ کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے جلد ہی اپنے جیسے مشاغل رکھنے والے طلباء کا ایک گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس، میگزینوں اور مستقبل میں کام کرنے والے پروجیکٹوں پر کام کرتے تھے۔ بل گیٹ کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ہم نے بہت سی خیالی کمپنیاں بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو غلط پیغامات روانہ کرتے تھے کہ وہ ہماری مصنوعات خریدیں، حالانکہ مصنوعات کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں گے تو کس نوعیت کا ہوگا۔ خاص طور پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی اور ویسا ہی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اس اسکول میں کمپیوٹر جیسی مہنگی تعلیم کا حصول دشوار نہ رہا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان شروع ہی سے تھا۔ لیک سائیڈ میں جا کر گویا اس کی من کی مراد پوری ہو گئی۔ کمپیوٹر کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں طالب علم کا نام اور وقت درج ہو جاتا تھا۔ جب اسکول انتظامیہ نے دیکھا کہ بل اور ان کا دوست دن کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر گزارتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ اچھی تربیت اور تعلیم کی بنا پر بل گیٹ کو شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، بلکہ ایک طرح کا شوق تھا۔ اپنی اس شوق کی خاطر وہ بوائے اسکاؤٹ میں بھرتی بھی ہو گئے۔ ان کی دلچسپیوں کی وجہ سے اسکول نے اسے لائف اسکاؤٹ کے خطاب سے نوازا۔ کم عمری میں اس اعزاز کو حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب انٹرنیٹ متعارف ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے جی ای ٹائپ کمپیوٹر استعمال کیا۔ اس انٹرنیٹ کا تعلق ٹیلی فون سے تھا۔ لائن اتنی دیر تک مصروف رہتی جب تک کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے رہتا۔ اسکول ایک فون کو محض اس کے لیے مخصوص نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا باری بار کم بل ادا کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی سوئچ کے پاس کھڑا رہتا اور جب طالب علم انٹرنیٹ سے کنیکشن ختم کرتے تو وہ سوئچ آف کر دیتا تھا۔ ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران جب ان کی عمر ابھی 16 سال کی تھی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹیرا اور ڈانا کے نام سے قائم کی اور حکومت کے بہت سے اداروں کے ٹریفک کے بارے میں ڈانا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس کی تھی اور وہ ڈانا سسٹم سے اسے $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایک پورٹ لینڈ اوریگن کی ایک کمپنی کوبول کو ایک پے رول سسٹم بنا کر دیا جس کے ذریعے کمپنی اپنے 5,000 ملازمین کو بروقت اور سہولت سے تنخواہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی اور سسٹم کے ذریعے ملازمین کا ریکارڈ رکھنے اور دوسری معلومات محفوظ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، بل گیٹ نے مختلف کمپنیاں بھی بنائیں جس میں سر فہرست ہے بل اینڈ ڈیانا کمپنی، مائیکروسافٹ کمپنی۔ بل گیٹ کافی عرصہ تک دنیا کے امیر ترین شخص رہنے کا اعزاز حاصل کیا، لیکن ابھی اس موجودہ وقت میں بل گیٹ دنیا کے تیسرے نمبر پر امیر ترین شخص ہیں۔ سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ جیف بیزوس، اسٹیو جابز اور تیسرے نمبر پہ بل گیٹ کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔